السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج میں ایک ایسے شخص کا ذکر کروں گا ابھی جسے حدیث میں ملعون کہا گیا ہے، یعنی جس پر اللہ کی لعنت۔ وہ کون آدمی ہے، وہ کون شخص ہے اور کس وجہ سے اس کو ایسا کہا گیا ہے؟ پہلے میں وہ روایت و حدیث کا ٹکڑا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من لعن والدیہ۔ یہ روایت مسند احمد، مسلم وغیرہ میں ہے اور صحیح الجامع میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 5112۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس پر لعنت کرے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ میرے دوستو، ماں باپ پر لعنت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انہیں گالی دینا، انہیں ڈانٹنا، پھٹکارنا۔ یہ جو حدیث میں کہا گیا کہ ماں باپ پر لعنت کرے، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اپنے ماں باپ کو کوئی گالی دے، انہیں ڈانٹے پھٹکارے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مراد ہے حدیث میں۔ والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کے سامنے ہمیں اف تک کہنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ سمجھ رہے ہیں؟ والدین کے سامنے اگر والدین کی کوئی بات آپ کو ناگوار گزر جائے، اچھا نہ لگے، تبھی آپ کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہوں، یا اس طرح کی کوئی جملہ آپ نہیں کہہ سکتے، اف تک نہیں کہہ سکتے۔ اتنی بھی اجازت ہمیں نہیں دی گئی ہے، اچھے جائے کہ انہیں برا بھلا کہا جائے۔ میرے دوستو، ہماری شریعت نے اسلام میں ان کا غایت درجہ احترام کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی خدمت کرنے کی تاکید کی ہے، حتیٰ کہ ایسا کوئی کام نہ کرنے کی تلقین کی ہے جس کی وجہ سے کوئی اس کے ماں باپ کو گالی دے۔ ایسا عمل نہ کریں، ایسا کام نہ کریں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو کوئی دوسرا آدمی گالی دے جو ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، مسلم شریف کی روایت ہے، آدمی کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر اپنے ماں باپ کو گالی دے تو یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ هل یشتم الرجل والدیہ، کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی بھی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تعجب لگا ان کو، بھئی کیسے آدمی ہے وہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اس طرح سے اس کی صورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ صحیح مسلم کی روایت کہ انسان کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ آپ کسی کے باپ کو گالی دیں گے تو آپ کے باپ کو گالی دے گا وہ، آپ کسی کی ماں کی گالی دیں گے، ماں کو گالی دیں گے تو بھی آپ کی ماں کو گالی دے گا، ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے یہ بہنوں کی گالی، دنیا بھر کی جو آج گالیاں ہمارے ہاں چل رہی ہیں۔ تو اس طرح سے ایک آدمی سبب بنتا ہے اپنے والدین کو کیا ہے؟ گالی دینے کا، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا کہ اس لیے میرے دوستو، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم والدین کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، انہیں ناراض نہ کریں، سمجھ نا، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ناراض ہونے تکلیف ہو۔ بھرپور آپ جو ہے ان کا خیال رکھیں، ہے نا، بہت بڑا مقام ہے ان کا، اور ایسا سبب نہ بنے کہ کوئی آپ کے والدین کو گالی دے۔ آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے، کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیں۔ جب آپ نہیں گالی دیں گے تو کوئی آپ کے ماں باپ کو گالی نہیں دے گا، اور اگر آپ کسی کو گالی دیں گے تو گویا کہ آپ اپنے ماں باپ کو گالی خود دے رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں آپ، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں ہے نا، نہ خود اپنے والدین کو برا بھلا کہنا چاہیے، نہ دوسروں کے ماں باپ کو بھی برے لفظوں سے یاد کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس کے جواب میں آپ کے ماں باپ کو گالی نہ دے سکیں، سمجھ رہے ہیں؟ والدین کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو غنیمت جانیں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین کو پائے اور جنت حاصل نہ کر لے، جو ہے یعنی اس کے لیے کیا ہے؟ یہ بڑی گھاٹی کی چیز ہے، بہت ہی بدبختی کی بات ہے کہ اس کے والدین ہیں، والدین کو پا کر کے بھی وہ جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔